25واں علمی نقطہ اور سوال یہ ہے کہ مال غنیمت کا کیا مسئلہ تھا کہ وہ میدان جنگ کے اندر ہی اختلاف پڑ گیا تھا، تو وہ کیوں پڑ گیا تھا؟ تو جواب یہ ہے کہ میدان جنگ کے اندر ہی ابھی رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم موجود تھے، 3 دن ہی تقریباً گزرے تھے کہ مال غنیمت کے مسئلے کے اوپر صحابہ کے اندر اختلاف پڑ گیا۔ تو پھر رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے یہ فرمایا، جس کا مفہوم یہ ہے کہ جتنا بھی جس کے پاس مال غنیمت ہے اکٹھا کیا ہے وہ میرے حوالے کر دے تو میں خود ہی فیصلہ کر لوں گا۔ تو حضرت عبادہ ابن صامت رضی اللہ تعالیٰ عنہ جو بہت بڑے صحابی ہیں، اور صرف بدر میں نہیں، یہ اس سے پہلے ہی کافی دیر پہلے ہی جو ہے یہ ایمان لا چکے تھے، اور یہ سابقون الاولون من المہاجرین والانصار کی جماعت کے اندر ہیں، شروع کے انصار میں ہیں جو ایمان لے کر آئے تھے، وہ 6 آدمی، میں نے شاید آپ کو پہلے بتایا ہو۔ حضرت عبادہ ابن صامت رضی اللہ تعالیٰ عنہ یہ فرماتے ہیں کہ جب ہم میدان جنگ کے اندر پہنچے تو 3 طبقے تھے، ایک ان کو قتل کر رہا تھا اور ان کا تعاقب کر رہا تھا، ایک مال غنیمت اکٹھا کر رہا تھا، اور اس کے علاوہ ایک جو طبقہ ہے اور رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی حفاظت کر رہا تھا کہ دشمن جو ہے وہ موقع پا کر رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کو کوئی نقصان نہ پہنچائیں۔ تو جب رات کا وقت ہوا اور لوگ آپس میں اکٹھے ہوئے تو جنہوں نے مال غنیمت اکٹھا کیا تھا تو انہوں نے کہا کہ یہ ہم نے اکٹھا کیا ہے لہٰذا یہ ہمارا ہے۔ تو انہوں نے کہا کہ دشمن کو جو ان کو قتل کر رہے تھے وہ طبقہ کہنے لگا صحابہ کا کہ ہم تو ان کو قتل کر رہے تھے اور ان کو مال سے دور رکھ رہے تھے، اس لیے تم نے اکٹھا کیا۔ اور بعض نے کہا جو تیسرا طبقہ تھا کہ ہم رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی حفاظت کر رہے تھے لہٰذا اس میں ہمارا بھی حصہ ہے۔ تو اس طرح اختلاف پڑ گیا، تو ہر ایک کی رائے علیحدہ تھی، تو ویسے بھی اختلاف ہو ہی جاتا ہے کیونکہ انسان ہیں، تو معصوم تو صرف انبیاء کرام ہی ہیں۔ تو رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے یہ فرمایا کہ سارا جو مال ہے وہ میرے حوالے کر دیا جائے، مال غنیمت۔ تو یہاں تک کہ اللہ پاک نے قرآن پاک کی آیات اتار دیں، یسألونک عن الانفال، یہ قرآن پاک کا عجب انداز ہے جس اللہ پاک نے کئی جگہ اس طرح بات کی، یسألونک عن الیتامی، یسألونک عن المحیض، یسألونک عن الاہلہ، کہ لوگ آپ سے یسألونک عن الانفال، لوگ آپ سے مال غنیمت کے بارے میں پوچھتے ہیں، قل الانفال للہ والرسول، کہہ دیجئے کہ مال غنیمت اللہ اور اس کے رسول کا مال ہے، فاتقوا اللہ واصلحوا ذات بینکم، تو پس اللہ سے ڈرو اور آپس میں صلح رکھو، آپس میں صلح کر لو، اور اس کے بعد واطیعوا اللہ ورسولہ ان کنتم مؤمنین، اللہ اس کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کی اطاعت کرو اگر تم واقعی سچے مومن ہو۔ اور اس کے بعد اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے مال غنیمت کو لوگوں کے اندر تقسیم فرما دیا، اور ابو جہل کی جو تلوار تھی وہ حضرت عبداللہ بن مسعود رضی اللہ تعالیٰ عنہ کو ملی، اور اس کے علاوہ جو ہے اس کی زیرہ اور سامان وغیرہ تھا وہ حضرت معاذ اور معاذ ابن عفرہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ کو، یعنی معاذ ابن عمر بن جموح اور اس کے علاوہ معاذ ابن عفرہ کے سپورٹ کر دیا گیا۔ اور معاذ ابن عمر بن جموح شاید میں نے آپ کو پہلے بتایا نہیں تھا تو اب بتا رہا ہوں کہ وہ حضرت عثمان رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے زمانے تک زندہ رہے، معاذ ابن عفرہ نہیں، معاذ ابن عمر ابن جموح جن کا ہاتھ کٹ گیا تھا اور پیچھے ڈالا ہوا تھا، اور ساری جو جنگ ہے انہوں نے ایک ہاتھ سے لڑی تھی، تو وہ حضرت عثمان رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے زمانے تک زندہ رہے۔ یہ حضرت معاذ ابن عمر ابن جموح کا حضرت عثمان کی خلافت تک زندہ رہنا یہ مجھے پہلے پتہ نہیں تھا، لیکن بعد میں نے دیکھا تو حاشیے کے اندر لکھا ہوا تھا کہ وہ حضرت عثمان رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی خلافت تک زندہ رہے۔ 26واں علمی نقطہ اور سوال یہ ہے کہ اسلامی لشکر جب مدینہ کی راہ کے اندر تھا، جب مدینہ کی طرف چل پڑا تھا تو اس وقت راستے کے کون سے واقعات ہیں؟ تو جواب یہ ہے کہ راستے کے اندر حضرت عبداللہ ابن کعب رضی اللہ تعالیٰ عنہ کو رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے قیدی اور جتنا بھی مال غنیمت تھا وہ سونپا ہوا تھا، اس کی ذمہ داری سونپی ہوئی تھی، اور اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم تشریف لا رہے تھے۔ تو چلتے چلتے جب وادی صفرا سے باہر نکلے، وادی صفرا کے درہ سے جب باہر نکلے تو اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا کہ اب مال غنیمت کو لوگوں کے اندر تقسیم فرما دو، خمس نکال لیا، اور باقی مال غنیمت جو ہے اللہ کے نبی نے لوگوں کے اندر تقسیم فرما دیا۔ اور وادی صفرا کے اندر ہی اللہ کے نبی نے فرمایا، حکم صادر فرمایا کہ نضر ابن حارث جس کے ہاتھ کے اندر جھنڈا تھا کفار مکہ کا، اور یہ بڑے اکابرین اور سرداروں میں سے تھا، اور رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کو بہت زیادہ تکلیف پہنچایا کرتا تھا مکہ کے اندر۔ جب اللہ کے نبی کے گھر کا گھیراؤ کیا گیا تھا تو اس وقت جو 11 لوگ تھے جو بڑے بڑے سردار تھے، ان میں ایک نضر ابن حارث بھی تھا جو رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے گھر کے باہر نعوذ باللہ آپ کو شہید کرنے کے ارادے سے آیا تھا، قتل کرنے کے ارادے سے آیا تھا۔ تو اللہ کے نبی نے فرمایا اس کی گردن اڑا دی جائے، تو حضرت علی بن ابی طالب شیر خدا اسد اللہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے اس کی گردن اڑا دی۔ اسی طرح آپ سفر کرتے کرتے جب عرق النطبیہ پہنچے تو آپ نے حکم صادر فرمایا کہ عقبہ بن ابی معیط کی بھی گردن اڑا دی جائے، اس کو قتل کر دیا جائے، کیونکہ یہ بھی اکابر مجرمین میں سے تھا، اور یہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کو اتنی زیادہ تکلیف پہنچایا کرتا تھا کہ جو اوجڑی والا واقعہ ہے کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم مکہ کے اندر حرم کے اندر نماز پڑھ رہے تھے تو اس ایک شخص نے آ کر اوجڑی ڈالی تھی، تو وہ اوجڑی ڈالنے والا یہی شخص تھا عقبہ بن ابی معیط، اور اس کے علاوہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے گردن مبارک کے اندر چادر ڈال کر اللہ کے نبی کو شہید کرنے کی کوشش کی تھی۔ حضرت ابوبکر صدیق رضی اللہ تعالیٰ عنہ اگر وقت پر نہ آتے تو اس نے تو کر ہی دیا تھا،
تو یہ شخص بھی جو ہے بڑا اکابر تھا مجرمین میں سے، اور اس کے علاوہ جنگی مجرم بھی تھا، تو جنگی نقطۂ نظر سے اس کو قتل کرنا بڑا ضروری تھا۔ تو آپ علیہ السلام کے اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کے حکم سے اس شخص کو قتل کرنے کا حکم ہوا۔ تو حضرت عاصم بن ثابت بن افلح رضی اللہ تعالیٰ عنہ، اور دوسری روایت کے اندر حضرت علی رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے ہی اس شخص کی گردن اڑا دی۔ 27واں علمی نقطہ اور سوال یہ ہے کہ جب اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے فتح کی خوشخبری مدینہ کے اندر بھیجی تھی تو وہاں سے کچھ لوگ نکلے تھے، تو ان کی جب رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم سے ملاقات ہوئی تو کیا باتیں ہوئیں آپس میں؟ تو جواب یہ ہے کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم تشریف لے جا رہے تھے، تو مقام روحا تک جب پہنچے تو بہت سے اکابر جو مدینہ کے تھے، بڑے بڑے سردار لوگ تھے، وہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم سے ملے اور خوشخبریاں دینے لگے کہ اللہ تعالیٰ نے آپ کو جو ہے فتح دی اور بہت بڑی فتح مبینہ عطا فرمائی۔ تو حضرت سلمہ بن دقش رضی اللہ تعالیٰ عنہ، جو میں نے نام پڑھا وہ سلمہ بن سلامہ ہی تھا، لیکن ایک جگہ میں نے ان کا نام سلمہ بن سلامہ بن دقش پڑھا، اس لیے یہی نقل کر رہا ہوں۔ تو انہوں نے فرمایا، جب ان کو خوشخبری ملی کہ آپ لوگوں کو اللہ تعالیٰ نے فتح عطا فرمائی، تو انہوں نے سلمہ بن سلامہ کہنے لگے کہ ہمیں آپ لوگ اس بات کی خوشخبری دے رہے ہیں، ہمارا جو سابقہ پڑا تھا وہ تو بوڑھے لوگوں سے تھا، گنجے سر والے لوگ تھے، اونٹ کی طرح تھے، بوڑھے لوگ تھے، تو ہمیں کس بات کی خوشخبری؟ تو اللہ کے نبی نے فرمایا کہ بھتیجے یہی لوگ تو کفار کے مجرمین تھے، بڑے سردار لوگ تھے۔ اور اس کے بعد حضرت اسید بن حضیر رضی اللہ تعالیٰ عنہ جو اوس کے سردار تھے، حضرت سعد بن معاذ کے علاوہ، تو انہوں نے بھی فرمایا یا رسول اللہ تعالیٰ کی حمد ہے جس نے آپ کو اتنی بڑی فتح عطا فرمائی، اگر مجھے یہ پتہ ہوتا کہ قافلے کی بجائے آپ کا جو ٹکراؤ ہے وہ کفار کے ساتھ ہو جائے گا تو اللہ کی قسم میں پیچھے نہ رہتا اور میں آپ کے ساتھ نکلتا اور دشمن سے ٹکراتا۔ اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے جب یہ بات سنی تو آپ نے فرمایا کہ ہاں تم سچ کہتے ہو۔ اس کے بعد اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم مدینہ کے اندر اس طرح داخل ہوئے کہ سارے ارد گرد کے علاقے کے اوپر آپ کی دھاک بیٹھ چکی تھی، آپ کی دہشت قائم ہو چکی تھی، اور عبداللہ ابن ابی ابن سلول جو منافقین کا سردار تھا اور بھی بہت سے لوگ جو ہیں، بعض لوگ تو صحیح طور پر مسلمان ہو گئے، ہلکا بگوش اسلام ہوئے اور اسلام کو ایک سپر پاور جو ہے تسلیم کیا۔ اور اس کے علاوہ جو عبداللہ بن ابی اور اس کے ساتھی تھے، انہوں نے یہ تو منافق ہی تھے، تو انہوں نے ظاہری طور پر کلمہ پڑھ لیا اور یہ مسلمان ہو گئے، لیکن اندر سے یہ منافق ہی تھے۔ اور آپ کے مدینہ پہنچنے کے تقریباً ایک دن کے بعد قیدیوں کے سلسلے میں لوگوں کی آمد ہوئی، یعنی لوگ آنے لگے اور پیسے دے کر یعنی رقم دے کر اپنے جو قیدی ہیں ان کو چھڑانے لگے۔ تو اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے صحابہ سے تاکید فرمائی تھی کہ اپنے جو قیدی ہیں ان کو اچھا کھانا کھلائیں اور ان کے ساتھ حسن معاملہ جو ہے وہ اچھا رکھیں، اچھے اخلاق کے ساتھ ان کے ساتھ پیش آئیں۔ اور اس کا نتیجہ یہ تھا کہ لوگ خود جو ہیں کھجور کھاتے تھے اور اپنے جو قیدی ہیں ان کو روٹی کھلاتے تھے۔ اور آپ کو یہ بھی بتا دوں کہ وہاں اس زمانے کے اندر مدینہ کے اندر کھجور جو ہے وہ عام چیز تھی اور روٹی جو ہے وہ مہنگی تھی اور بہت زیادہ مشکل سے حاصل کی جاتی تھی، تو لہٰذا جو مہنگی چیز تھی اور جو مشکل سے حاصل کی جاتی تھی وہ اپنے قیدیوں کو کھلاتے تھے اور خود کھجور کھا کر گزارا کر لیتے تھے۔ کیا اخلاق تھے۔ 28واں علمی نقطہ اور سوال یہ ہے کہ قیدیوں کا قضیہ کیا تھا اور اس سلسلے میں جو وحی آئی تھی وہ کیا تھی؟ تو جواب یہ ہے کہ جب قیدیوں کا معاملہ پیش آیا تو رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے صحابہ سے پوچھا، خاص طور پہ حضرت ابوبکر صدیق رضی اللہ تعالیٰ عنہ سے پوچھا کہ قیدیوں کا کیا کیا جائے، کیا انہیں چھوڑ دیا جائے فدیہ لے کر یا انہیں قتل کر دیا جائے؟ تو حضرت ابوبکر صدیق رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے فرمایا کہ میری یہ رائے ہے کہ یہ لوگ اپنے قبیلے کے لوگ اور کنبے کے لوگ ہیں، وہ سب اگر انہیں چھوڑ دیا جائے تو ممکن ہے یہ بعد میں مسلمان ہو جائے اور ہمارے بازو بن جائیں، اور ان کا جو اگر ان سے فدیہ لیا جائے گا تو وہ ہم بھی استعمال کریں گے اور اس سے جنگی تیاری کریں گے اور ہمارا جو ہے وہ کام آئے گا ان کا مال، تو لہٰذا ان کو فدیہ لے کر چھوڑ دیا جائے۔ لیکن آپ نے اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم جب حضرت عمر رضی اللہ تعالیٰ عنہ سے پوچھا کہ ابن خطاب کی کیا رائے ہے تو انہوں نے فرمایا واللہ میری وہ رائے ہرگز نہیں ہے جو حضرت ابوبکر کی رائے ہے، میں تو یہ کہتا ہوں کہ حضرت عباس کو حضرت حمزہ کے سپرد کرو کہ وہ اس کی گردن اڑا دیں، ان کی گردن اڑا دیں، اور اس کے علاوہ حضرت عقیل بن ابی طالب کو حضرت علی کے حوالے کیجیے کہ وہ ان کی گردن اڑا دیں، اور اس کے علاوہ فلاں کو فلاں کے حوالے کر دیجیے کہ وہ اس کی گردن اڑا دیں، اس طرح انہیں بھائی کو بھائی کی جو جس کا قریبی ہے اس کی گردن اڑا، تاکہ اللہ پاک کو معلوم ہو جائے کہ مشرکین کے لیے ہمارے دل میں کوئی نرم گوشہ نہیں ہے، لہٰذا میری یہی رائے ہے۔ اس کے بعد حضرت عمر رضی اللہ تعالیٰ عنہ فرماتے ہیں کہ اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے میری رائے کو پسند نہیں کیا بلکہ حضرت ابوبکر کی رائے کو پسند کیا، یہاں تک کہ اگلا دن جب ہوا اور حضرت عمر مجلس کے اندر آئے تو دیکھا کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم اور حضرت ابوبکر صدیق رضی اللہ تعالیٰ عنہ رو رہے ہیں، تو ان سے حضرت عمر نے فرمایا کہ اگر آپ مجھے اپنے رونے کی وجہ بتائیں تو میں بھی روں گا، اور اگر آپ نے وجہ نہ بتائی تو آپ کو دیکھ کر ہی رو لوں گا۔ تو اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ فدیہ قبول کرنے پر اصحاب بدر کے اوپر جو چیز پیش کی گئی اسی پر رو رہا ہوں، اور ایک قریبی درخت کی طرف اشارہ کرتے ہوئے فرمایا کہ مجھ پر ان کے لیے عذاب جو ہے اس درخت سے بھی قریب پیش کیا گیا۔ اور اللہ پاک نے یہ آیت نازل فرمائی کہ ما کان لنبی ان یکون له اسرى حتى یسخن فی الارض تریدون عرض الدنیا واللہ یرید الآخرہ
واللہ عزیز حکیم لولا کتاب من اللہ سبق لمسکم فیما اخذتم عذاب عظیم، کہ کسی نبی کی یہ شان نہیں ہے کہ اس کے قبضے کے اندر قیدی رہیں یہاں تک کہ وہ زمین کے اوپر اچھی طرح خونریزی نہ کر لے۔ تم لوگ دنیا کا سامان چاہتے ہو اور اللہ تعالیٰ آخرت چاہتا ہے، اور اللہ تعالیٰ غالب اور حکمت والا ہے۔ اگر اللہ تعالیٰ کی طرف سے جو حکم پہلے آیا تھا وہ سبقت نہ کر چکا ہوتا، جو کچھ تم لوگوں نے لیا ہے اس پر تمہیں سخت عذاب اللہ تعالیٰ کا پکڑ لیتا۔ اور اللہ تعالیٰ کی طرف سے جو پہلے حکم آیا تھا وہ یہ تھا کہ فَإِمَّا مَنًّا بَعْدُ وَإِمَّا فِدَاءً، یعنی یا تو مشرکین کو قید کرنے کے بعد ان پر احسان کرو یا فدیہ لے لو۔ چونکہ یہ حکم پہلے آ چکا تھا تو لہٰذا صحابہ کرام کو فدیہ لینے پر سزا نہیں دی گئی، بلکہ صرف ان کو جھنجھوڑا گیا اور ان کو تنبیہ کی گئی، اور اس لیے بھی کہ انہوں نے کفار کو اچھی طرح کچلنے سے پہلے ہی قیدی بنا لیا تھا، اور اس کے علاوہ بہت سے اکابر مجرمین کو بھی سے بھی فدیہ لینا جو ہے وہ قبول کر لیا تھا، جو جنگی نقطہ نظر سے بھی قیدی تھے۔ اور اگر آج کل کا بھی جو اسلامی قانون اگر وہ اس وقت ہوتا تو ان کے اوپر جو ہے مقدمہ چلایا جاتا۔ تو چونکہ حضرت ابوبکر صدیق رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی رائے کے مطابق فیصلہ ہو چکا تھا کہ فدیہ لیا جائے گا، تو ان سے فدیہ ہی لیا گیا۔ ایک آدمی کا تقریباً 3 سے 4 ہزار درہم سے لے کر کم از کم 1000 درہم تک فدیہ تھا، اور اہل مکہ جو تھے وہ لکھنا پڑھنا بھی بعض حضرات جانتے تھے، تو یہ بھی طے کیا گیا کہ جس کے پاس فدیہ کی رقم نہ ہو تو وہ جو اہل مدینہ ہیں ان کے 10 بچوں کو لکھنا پڑھنا سکھا دے، جب وہ اچھی طرح سیکھ جائیں تو یہی اس کا فدیہ ہوگا۔ اس کے علاوہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے بہت سے قیدیوں کے اوپر احسان بھی فرمایا کہ ان کو بغیر فدیہ کے چھوڑ دیا گیا۔ اس فہرست کے اندر 3 آدمیوں کا نام جو ہے وہ خاص طور پر قابل ذکر ہے۔ ایک کا نام سیفی بن ابی رفاعہ، اور ایک کا نام مطلب بن حنطب، اور اس کے علاوہ تیسرا تھا ابو عزہ جہمی، جو غزوہ احد کے اندر پھر پکڑا گیا۔ یہاں پہ جب پکڑا گیا تو اس نے کہا میری بیٹیاں ہیں اور کمانے والا کوئی نہیں ہے، میرے چھوٹے چھوٹے بچے ہیں، جس طرح آج کل ہوتا ہے۔ تو اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے اس کو چھوڑ دیا، اور یہ شاعر تھا، اور شاعری کر کے پہلے بھی جو کفار مکہ ہیں ان کو بھڑکاتا تھا اور ان کو جو ہے انتقام کی آگ میں اٹھاتا تھا۔ تو اللہ کے نبی نے اب اس کو چھوڑ دیا، تو پھر جا کر اس نے 1 سال تک وہی حرکات کی، یہاں تک کہ غزوہ احد پیش آئی اور یہ دوبارہ جو ہے قید کر لیا گیا۔ تو اس نے پھر یہی کہا کہ میرے چھوٹے چھوٹے بچے ہیں، مجھے چھوڑ دیا جائے۔ تو اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ اس کی گردن اڑا دی جائے، اور حضرت عاصم بن ثابت بن افلح رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے اس کی گردن اڑا دی، اور آپ نے وہاں پر یہ ارشاد فرمایا جس کا مفہوم یہ ہے، پہلے میں آپ کو عربی بھی بتا دوں کہ لا یلدغ المؤمن من جحر واحد، کہ ایک مسلمان جو ہے، ایک ایمان والا جو ہے وہ ایک سوراخ سے 2 بار نہیں ڈسا جاتا۔ تو لہٰذا وہ ایک بار تو دھوکہ جو دے چکا تھا، تو لہٰذا اب دوبارہ اللہ کے نبی نے فرمایا کہ اب میں تمہیں چھوڑ دوں گا، تو وہاں جا کر کہو گے کہ میں نے 2 دفعہ اللہ کے نبی کو دھوکہ دیا، اور اپنی داڑھی کے اوپر ہاتھ پھیرو گے، سر کے اوپر ہاتھ پھیرو گے، اور لوگوں کو دوبارہ شاعری کے ذریعے انتقام کی آگ کے اندر بھڑکاؤ گے۔ ایسا ہرگز نہیں ہوگا، بلکہ اس کی گردن اڑا دی جائے۔ اس کے علاوہ اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کے داماد تھے حضرت زینب رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے شوہر حضرت ابو العاص، تو وہ بھی قیدیوں کے اندر تھے۔ تو اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے ان کو چھوڑ دیا، اور اس کو چھوڑنے کی وجہ یہ ہوئی کہ اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کے پاس حضرت زینب رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے مال بھیجا، فدیے کی رقم بھیجی چھوڑنے کے لیے، تو اس کے اندر ایک ہار تھا جو اللہ کے نبی کی زوجہ محترمہ ہماری والدہ حضرت اماں خدیجہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ کا ہار تھا، جو انہوں نے رخصتی کے وقت حضرت زینب کو دیا تھا۔ تو انہوں نے وہ بھیجا کہ ان کو چھوڑ دیا جائے۔ اس ہار کو دیکھ کر اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کے جو دل مبارک کے اندر حضرت خدیجہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی جو یاد ہے وہ تازہ ہو گئی۔ تو آپ نے صحابہ سے مشورہ کیا، حالانکہ مشورہ کی ضرورت نہیں تھی، اللہ کے نبی بغیر مشورے سے بھی چھوڑ سکتے تھے، لیکن اللہ کے نبی نے فرمایا کہ اس کو چھوڑ دیا جائے، تو ان کو چھوڑ دیا گیا۔ لیکن ایک شرط اللہ کے نبی نے رکھی کہ تم وہاں جا کر زینب کو میرے پاس مدینہ بھیج دینا، لہٰذا انہوں نے چھوڑ دیا، ان کی راہ کو کھلا چھوڑ دیا، اور وہ ہجرت کر کے مدینہ تشریف لے آئیں۔ لیکن ان کی ہجرت کا جو واقعہ ہے بڑا المناک ہے، تفصیل تو انشاءاللہ بعد میں بتاؤں گا، لیکن اتنا ضرور آپ کو بتا دوں کہ حبار ابن اسود جو ان کا چچا زاد تھا یا ان کا رشتہ دار تھا، تو اس نے ہجرت کرتے ہوئے ان کو نیزہ مارا تھا، جس سے وہ بہت زیادہ زخمی ہو کر گر گئی تھیں، اور اس کے بعد اسی زخم سے ان کا انتقال ہو گیا فتح مکہ سے پہلے ہی، یعنی تقریباً 3-4 سال بعد، 5 سال بعد، 6 سال بعد ان کا انتقال ہو گیا۔ بعد میں انشاءاللہ تفصیل بتاؤں گا۔ اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے حضرت زید بن حارثہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ اور ایک انصاری کو بھیج دیا کہ جب بطن یاجوج کے اندر حضرت زینب رضی اللہ تعالیٰ عنہ پہنچیں تو وہاں پر ان کے ساتھ ہو لینا۔ تو یہ حضرات وہاں پہنچے اور ان کو ساتھ لے کر مدینہ تشریف لے آئے۔ اس کے علاوہ قیدیوں کے اندر سہیل ابن عمر بھی تھا، جو فتح مکہ کے بعد مسلمان ہوا، سہیل ابن عمر رضی اللہ تعالیٰ عنہ بنے۔ تو یہ بہت بڑا خطیب اور بہت بڑا مقرر تھا، اور لوگوں کے جوش کو ایک دم بھڑکانے والا تھا۔ تو حضرت عمر رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے فرمایا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم سے کہ یا رسول اللہ، اس کے سامنے کے آگے کے جو 2 دانت ہیں وہ تڑوا دیجئے، تاکہ یہ کسی جگہ کھڑا ہو کر آپ کے خلاف لوگوں کو اکسا نہ سکے اور کوئی یہ خطبہ نہ دے سکے۔ تو اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے یہ گزارش مسترد کر دی، کیونکہ یہ
مسئلے کے ضمن میں آتا ہے اور اس پر اللہ تعالیٰ کی طرف سے قیامت کے دن پکڑ بھی ہو سکتی تھی۔ ایک اور چھوٹا سا واقعہ بھی ہوا کہ حضرت سعد بن نعمان رضی اللہ تعالیٰ عنہ ایک صحابی ہیں، تو عمرہ کرنے کے لیے مکہ گئے تو ابو سفیان نے ان کو قید کر لیا کہ میرا بیٹا جو عمر ہے وہ رسول اللہ کی قید میں ہے۔ تو جب رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کو اطلاع ملی تو آپ نے عمر کو، یعنی جو ابو سفیان کا بیٹا تھا، اس کو چھوڑ دیا اور اس کے صلے میں ابو سفیان نے حضرت سعد بن نعمان کو چھوڑ دیا۔ 29واں علمی نکتہ اور سوال یہ ہے کہ قرآن پاک کی صورت میں غزوہ بدر پر تبصرہ کیا گیا ہے، اور کیا تبصرہ کیا گیا ہے؟ تو جواب یہ ہے کہ غزوہ بدر پر جو تبصرہ کیا اس صورت کا نام ہے سورہ انفال، اور اس کے اندر بہت سی جو ہے چیزوں کے اوپر نشاندہی کی گئی۔ اور قرآن پاک کا غزوہ بدر پر جو تبصرہ ہے وہ ایسا نہیں ہے جیسے بادشاہوں کے ساتھ یا کمانڈروں کے ساتھ یا کسی اور فاتح کے ساتھ بات ہو رہی ہو، بلکہ بالکل اس سے جدا ہے۔ اللہ پاک نے سب سے پہلے ایمان والوں کے اندر وہ کمزوریاں جو ابھی ان کے اندر کچھ نہ کچھ باقی رہ گئی تھیں اور بعض کا اظہار ہو بھی گیا تھا، تو اس کے طرف توجہ دلائی کہ اپنے آپ کو ان سے بالکل پاک کر لیں اور کامل اور سچے مومن بن جائیں۔ اور اس کے بعد اللہ پاک نے جو مسلمانوں کی مدد فرمائی تھی اور فرشتوں کے ذریعے مدد فرمائی تھی، اس کی طرف اشارہ اللہ پاک نے فرمایا اور صراحتاً بھی ارشاد فرمایا تاکہ مسلمان جو ہے اس کو اپنی شجاعت اور اپنی دلیری نہ سمجھیں۔ اس طرح اللہ پاک نے وہاں پہ بھی فرمایا تھا کہ وما رمیت اذ رمیت ولکن اللہ رمی، کہ جو مٹی پھینکی تھی تو وہ آپ نے نہیں پھینکی تھی بلکہ ہم نے پھینکی تھی۔ اور جب اللہ کے نبی نے فرمایا تو شاہت الوجوہ کے چہرے بگڑ جائیں، اور اس کے علاوہ لم تقتلوہم ولکن اللہ قتلہم، کہ آپ نے نہیں قتل کیا، تم نے نہیں قتل کیا بلکہ اللہ نے قتل کیا ہے۔ تو اس کا مقصد بھی یہ تھا کہ مسلمان جو ہے وہ تکبر کے اندر نہ آ جائیں اور غرور کے اندر نہ آ جائیں، بلکہ اللہ پاک کے اوپر ہی توکل کریں اور اللہ تعالیٰ اور اس کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کی ہمیشہ اطاعت کریں۔ پھر اللہ پاک نے ان مقاصد کا تذکرہ کیا جس کی وجہ سے رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے اس نازک معاملے میں، اس نازک موقع پر جنگ کے اندر قدم رکھا تھا، اور ان چیزوں کی بھی نشاندہی کی گئی، وہ اسباب کہ جب ان کو اختیار کریں تو انسان یا کوئی بھی قوم جو ہے فتح پاتی ہے۔ پھر اللہ پاک نے مشرکین کو، اس کے علاوہ منافقین کو، یہود کو اور قیدیوں کو نصیحت فرمائی کہ اب وہ حق کے سامنے جھک جائیں اور اس کے پابند بن جائیں۔ 30واں علمی نکتہ اور سوال یہ ہے کہ غزوہ بدر کے بعد کون کون سے اور احکام اللہ پاک نے نازل فرمائے 2 ہجری کے اندر؟ تو جواب یہ ہے کہ رمضان کی فرضیت، یعنی روزے کی فرضیت، اور اس کے علاوہ صدقہ فطر کی فرضیت اور زکوٰۃ کا جو نصاب تھا اس کی تعیین کی گئی، اور اس سے جو بہت سے مسلمان جو تھے وہ بہت زیادہ فقراء تھے، فقیر تھے، اور وہ رزق کی تلاش کے اندر زمین کے اندر دوڑ دھوپ کرتے رہتے تھے لیکن مواقع میسر نہیں آتے تھے، لیکن جو ان کی کمر ہے وہ مضبوط ہو گئی، کیونکہ یہ جو صدقہ فطر ہے اور اس کے علاوہ جو زکوٰۃ ہے، اگر پاکستان والے بھی جو عمراء ہیں، جو امیر لوگ ہیں، وہ صرف زکوٰۃ دے دیں تو پاکستان کے اندر سے غربت کا خاتمہ ہو جائے اور جڑ سے خاتمہ ہو جائے، لیکن کوئی اللہ تعالیٰ کی ماننا ہی نہیں چاہتا۔ تو یہ بہت بڑا سبق ملتا ہے اس سے کہ وہ جو اصحاب تھے اس وقت کے مسلمان تھے، ان کے اوپر حکم آتا تھا اور 100% لوگ اس پر عمل پیرا ہو جاتے تھے، یہ نہیں سوچتے تھے کہ اس میں ہمارا فائدہ ہے یا نہیں، کیونکہ ظاہری طور پر تو نظر آتا ہے کہ زکوٰۃ دینے سے ہمارا مال کم ہوتا ہے، لیکن اللہ پاک فرماتے ہیں کہ زکوٰۃ دینے سے مال بڑھتا ہے، اور سود لینے سے ایسا نظر آتا ہے کہ مال بڑھتا ہے، لیکن اللہ پاک کیا فرماتے ہیں کہ یہ اللہ اور اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کے ساتھ اعلان جنگ ہے، فَأْذَنُوا بِحَرْبٍ مِّنَ اللَّهِ وَرَسُولِهِ۔ پھر ایک خوشگوار اور نفیس اتفاق یہ تھا کہ مسلمانوں نے اپنی زندگی کی جو پہلی عید منائی وہ بھی یہی شوال کی عید تھی، یعنی غزوہ بدر کے بعد کی عید تھی۔ تو کتنا وہ زبردست موقع ہوگا، ایک دل کے اندر خیال آتا ہے کہ کاش ہم بھی اس وقت ہوتے، لیکن یقیناً ہم اس لائق نہیں تھے، اس لیے ہم اس دور کے اندر پیدا ہوئے ہیں، وہ بڑے اونچے لوگ تھے۔ تو کیسا عید کا منظر ہوگا کہ صحابہ کرام نے عید منائی تھی اور اللہ تعالیٰ کی مدد اور نصرت اپنی آنکھوں سے اترتے ہوئے دیکھی تھی۔ 313 جو مسلمان ہیں وہ غالب آ گئے تھے، پہلے ہمیشہ پڑتے رہتے تھے، مار کھاتے رہتے تھے، ہجرتیں ہو رہی تھیں، حبشہ جا رہے تھے، دوبارہ حبشہ جا رہے تھے، پھر واپس آ رہے تھے، پھر ظلم ہو رہا تھا، ام سلمہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ پہ ظلم ہو رہا تھا، بعض صحابہ شہید ہو رہے تھے۔ تو اس کے بعد اللہ پاک نے جب اس طرح فتح دی ہوگی اور وہ عید ہوگی اور اللہ اکبر کے نعرے ہوں گے اور وہ زائد تکبیریں ہوں گی تو کیسا معاملہ ہوگا۔ ہم تو یہ کرتے ہیں کہ ہم سوتے اٹھ کے چلے گئے عید پڑھنے اور آ کر پھر سو گئے کیونکہ چھٹی ہوتی ہے اس دن، لیکن یہ ہے کہ وہ کیسا زبردست اس وقت موقع اور ماحول ہوگا کہ صحابہ کرام کا، کہ وہ صحابہ کرام عید پڑھ رہے تھے اور اللہ پاک کی مددیں اور نصرت، یعنی ان کے ایمان کا کیا لیول ہوگا۔ اسی کی جانب اشارہ کرتے ہوئے اللہ پاک نے ایک آیت نازل فرمائی کہ وَاذْكُرُوا إِذْ أَنْتُمْ قَلِيلٌ مُسْتَضْعَفُونَ فِي الْأَرْضِ تَخَافُونَ أَنْ يَتَخَطَّفَكُمُ النَّاسُ فَآوَاكُمْ وَأَيَّدَكُمْ بِنَصْرِهِ وَرَزَقَكُمْ مِنَ الطَّيِّبَاتِ لَعَلَّكُمْ تَشْكُرُونَ، کہ اس وقت کو یاد کرو کہ جب تم تھوڑے تھے اور زمین میں کمزور بنا کر رکھے گئے تھے، مستضعفون فی الارض، اور ڈرتے تھے کہ لوگ تمہیں اچک نہ لے جائیں، کہیں اٹھا کر نہ لے جائیں، اور اس نے تمہیں ٹھکانہ مرحمت فرمایا اور اپنی مدد کے ذریعے تمہاری تائید کی
اور تمہیں پاکیزہ چیزوں سے روزی دی تاکہ تم اس کا شکر ادا کرو۔ ویسے بھی اللہ پاک نے فرمایا لَإِن شَكَرْتُمْ لَأَزِيدَنَّكُمْ کہ اگر تم شکر کرو گے تو تمہیں زیادہ دیا جائے گا۔ تو بس یہاں تک جو ہیں علمی نکات جو 30 تھے، میں نے غالباً 25-30 ہی کہا تھا، تو وہ پورے ہوتے ہیں۔ اور یہ بڑی ہی مشکل سے اور بڑی محنت سے میں نے یہ ویڈیو بنائی ہے اور بڑی احتیاط سے کام کیا ہے، لیکن پھر بھی کچھ نہ کچھ غلطی اگر ہو گئی ہوگی اللہ پاک مجھے معاف فرمائے۔ جو حق بات کہی گئی اللہ پاک مجھے وہ سن کر عمل کرنے والا بنائے سب سے پہلے، اور جو سامعین ہیں ان کو بھی سن کر عمل کرنے والا بنائے۔ اور اس میں جو اسباق ہیں جو ملتے ہیں کہ صحابہ کرام نے قربانیاں دیں، تو اس طرح اللہ پاک ہمیں بھی قربانی دینے والا بنائے، مجھے بھی اور آپ کو بھی اللہ تعالیٰ اپنے لیے جینے والا اور اپنے لیے مرنے والا بنائے۔ میں ملتا ہوں انشاءاللہ اگلی ویڈیو میں۔ وآخر دعوانا ان الحمد للہ رب العالمین۔